السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر عائشہ سلیم اور میرے ساتھ ہیں محمد اویس۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ ڈسکشن نہیں ہوتی، اور وہ ہے پرسن ود ڈسیبلٹی بچے کا آپ کے گھر میں پیدا ہونا۔ والدین کا خواب ہوتا ہے کہ اللہ انہیں جو اولاد دے وہ خوبصورت ہو، خوب سیرت ہو اور جسمانی طور پر مکمل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ آپ کا بچہ کسی نہ کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہو، یا ان پرٹیکولر ویژول امپیئرمنٹ کے ساتھ پیدا ہو۔ پہلے تو آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ویژول امپیئرڈ بچہ ہے اس کے آئی ٹیسٹس اور اس کی امپیئرمنٹ کا پتہ 3 ماہ کی عمر کے بعد چلتا ہے، جب وہ بچہ فوکس کرنا شروع کرتا ہے اور پیرنٹس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز پہ پراپرلی فوکس نہیں کر پا رہا، وہ آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا، وہ آنکھوں کو کانسٹنٹلی کھلا نہیں رکھتا، وہ آپ کے ایکسپریشنز پہ رسپانس نہیں کرتا، تو آپ اس کا آئی چیک اپ کرانے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جس سے جب بھی کوئی والدین گزرتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی اویس، جب بھی کسی کے ہاں اسپیشل پرسن کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد جو پیرنٹس کا فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہ پریشانی کا ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کی پرورش کیسے کریں گے، ہم اس بچے کی تربیت کیسے کریں گے، یہ بچہ اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی کیسے گزار سکے گا، اور سوسائٹی میں یہ اپنے آپ کو کس طرح منوائے گا، اس کی ایجوکیشن کیسے ہوگی، ایجوکیشن کے بعد اس کی جاب یا اس کی امپلائمنٹ کے معاملات آئیں گے وہ کس طرح ہوں گے، اور اوورآل یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک براڈ کوشچن ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں کہ یہ کس طرح زندگی گزارے گا۔ پیرنٹس کو آگاہی نہ دی جائے، اگر انہیں موٹیویٹ نہ کیا جائے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو چیز پیرنٹس کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کرتا اس دنیا میں، اور انسان کو تو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تو اگر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ کوئی کمی رکھی ہے بصارت کی یا چلنے کی یا سننے کی یا کوئی بھی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی امتحان سے گزارا ہے اور گزارنا ہے۔ یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اس امتحان کو محرومی سمجھے یا اس کو یہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے اس امتحان کے لیے پسند کیا۔ میرے خیال سے جب بھی کسی گھر میں کوئی ایسا اسپیشل پرسن آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کا آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، پھر یہ سیکھیں کہ اس کو ہم نے اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کی جو مخصوص ضروریات ہوتی ہیں ایک اسپیشل پرسن کی، یعنی اسے آپ نے ظاہر ایک عام انسان سے ہٹ کے اس کی آپ نے تربیت کرنی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ جب کسی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے، وہ والدین ایک تو ایموشنلی سائیکولوجیکلی بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ایسے الفاظ یا ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو ان والدین کے دل کو اور دکھی کرتا ہے، جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان والدین کو حوصلہ دیں، انہیں یہ کہیں کہ اللہ کبھی بھی کسی کی ہمت زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا، اور ہو سکتا ہے اس اولاد کے ذریعے اللہ نے آپ کو دنیا میں نام، عزت اور شہرت دینی ہو۔ اگر آپ اس کی پرورش بہترین طریقے سے کریں، اپنے وسائل کو اس بچے پہ خرچ کریں، اس بچے کو اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام کام کرنے کی صلاحیت دیں، اور آپ اس بچے کو کامیاب بنا دیں، تو یہی وہ بچہ ہوگا جو آپ کی پہچان بنے گا۔ میں جانتی ہوں بچپن کا عرصہ بہت مشکل ہوتا ہے، اگر ایک بچے کو نظر نہیں آتا، کیونکہ والدین کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو پالنا کیسے ہے، تو انہیں بھی مشکلات آتی ہیں اور اس بچے کو بھی آتی ہیں۔ آپ کو ہر چیز اس بچے کے ہاتھ میں پکڑانی پڑے گی، آپ کو ہر چیز اس بچے کو ہاتھ پکڑ کے سکھانی پڑے گی، جبکہ عام بچہ دیکھ کر بھی پک کر رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے امتحان ضرور ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ
اس بچے پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور آپ اس بچے کو عام بچوں کے برابر لے کر چلیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 8-10 سال کی عمر میں اسے کھانا نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ آپ ماں اپنی محبت دکھا رہی ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانے نہیں دے رہی. آپ جتنا اس بچے کو انڈیپینڈنٹ کریں گے اس کی آنے والی زندگی کے لیے اتنا اچھا ہوگا. اور اس بچے کے سامنے تکلیف دہ الفاظ کا استعمال مت کریں، نہ اپنے لیے نہ اس بچے کے لیے. کیونکہ جب ہم کسی کو تکلیف سے گزارتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میری ہی نصیب میں ایسا کیوں تھا، میرا ہی بچہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں اب وہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی لگا دی ہے. آپ نے اپنی محنت اور کاوش سے اس بچے کو معاشرے میں ایک عزت والا مقام دینا ہے. دیکھیں جیسا کہ ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ایموشنل یا مورل سپورٹ ہوتی ہے جو پیرنٹس کو دینی چاہیے اس طرح کی صورتحال میں. اور سوسائٹی میں ہمارے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں یا جو دیگر لوگ ہوتے ہیں، وہ سپورٹ کرنے کی بجائے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور چیز بہت ضروری ہے، ہم اسپیشل پرسن کی اسپیشل نیڈز کو پورا کرتے کرتے اس بچے کو اوور پیمپرڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں باقیوں کی زندگی کی ضمانت انسانوں نے نہیں دی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حوصلہ دینا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں ایک اچھے طریقے سے. جیسا عائشہ نے کہا، والدین اپنی محبت میں ایک اسپیشل پرسن کو اوور پیمپرڈ کر دیتے ہیں یا بالکل اگنور کر دیتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریمز نہیں ہونی چاہیے. اس بچے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اسے ایک نارمل ہیومن بینگ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ بیہیو کریں. اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس بچے کے ساتھ زیادہ ایکسپریسو رہیں تاکہ وہ اپنے ایموشنز اور فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر سکے. دیکھیں ایک معصوم چھوٹا سا بچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد سارے بھاگ دوڑ رہے ہیں اور میں اگر بھاگتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا، مجھے ٹھوکر لگ جاتی ہے یا میں گر جاتا ہوں، تو آپ انسٹیڈ کہ اسے ڈانٹیں کہ تم کیوں بھاگے تھے، آپ اس کو اس سارے ایریا کی اورینٹیشن کرائیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو بتائیں کہ اگر ادھر سے ادھر تک آپ اتنے قدم چلیں گے تو بیٹا یہ جگہ آپ کے لیے ہے، پھر یہاں سے آپ ٹرن کریں گے، اگلی دیوار آ گئی ہے. آپ اس بچے کو ایک ایک چیز مہیا کرائیں تاکہ اس میں کانفیڈنس آئے. آپ اس بچے کے سامنے اگر کوئی چیز رکھ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں، آپ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں تاکہ اسے یہ احساس زیادہ نہ ہو کہ میں چیزیں دیکھ نہیں پا رہا. پرسنز ود ڈسیبلٹی کی سیریز کی یہ پہلی ویڈیو تھی. ہم ان کی تمام ایجز پر جس میں ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ان کی کیا کیا نیڈس ہیں، ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں اور ویڈیوز بھی بنائیں گے. کوشش کریں کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان والدین تک جن کے بچے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹی، ان تک یہ پیغام پہنچے اور ان کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے. کیونکہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں زیادہ ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ ایک پرسن ود ڈسیبلٹی کو پالنا مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ آپ کو کامیابیاں دیتا ہے اور ان بچوں کو بھی سرخرو کرتا ہے. اپنا رکھیے بہت خیال. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.